إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ ہود آیت نمبر 96 سے ہم پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ یقیناً بلا شبہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور واضح دلائل کے ساتھ۔ کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا، پس انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی۔ فرعون کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا بلکہ فرعون کے حکم کو مانا۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم کوئی بھلائی والا نہیں تھا، کوئی عقل والا نہیں تھا۔ اس فرعون نے جو حکم دیا وہ تو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا، وہ کوئی اچھا حکم نہیں تھا۔ انہوں نے فرعون کی بات مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ یقدمو، آگے آگے ہوگا، اقتدا کرے گا، آگے ہوگا، قوموں اپنی قوم کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فاوردہم النار، پس وہ داخل کرے گا ان کو آگ میں۔ اوردہم النار، ادخلہم النار، وہ داخل کر دے گا ان کو آگ میں۔ یعنی جس کے پیچھے دنیا میں وہ چلے نا، فرعون کے پجاری، اس کے حواری، اس کے سردار، اسی طرح قیامت کے دن بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ وہ خود بھی جائے گا جہنم میں اور لوگوں کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ جس کے پیچھے آج چل رہے ہیں، آج بھی دیکھیں جو لوگ کسی دنیا کے سردار کے پیچھے چل رہے ہیں، کسی بڑے کو اپنا خدا مانا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو کر رہا ہے، وہ جیسے کر رہا ہے، تو پھر جہاں وہ جائے گا اسی کے پیچھے جائیں گے۔ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا، اور فرعون جو اس وقت کا طاقتور تھا، جس کے پاس دولت تھی، ناز تھا، حکومت تھی، اختیار تھا، اقتدار تھا، لوگ اسی کے پیچھے چلے۔ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، چاہے وہ اللہ کا باغی نافرمان ہو، دنیا اسی کے پیچھے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، اسی کی مانتے ہیں، تو پھر جہاں وہ جائے گا پیچھے ان کو بھی لے جائے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ ان کو داخل کرے گا آگ میں۔ بئس الورد، بہت بری ہے، المورود، پینے کی جگہ۔ مورود کہتے ہیں جہاں وارد ہوں، کوئی لوگ آئیں، یعنی وہ جہنم جہاں یہ وارد ہوں گے، اس جہنم سے پئیں گے۔ سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ ہم تمہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلائیں گے، شرب الہیم، ایسے تم پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ پیاسے ہوں گے، جہنم کی آگ کی تپش ہوگی، میدان حشر کی گرمی ہوگی، پیاس نے ستایا ہوگا، وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، اور پیچھے لگائے گئے وہ لوگ اس دنیا میں لعنت، دنیا میں ہی ان لوگوں کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی۔ بئس الرفد المرفود، بہت برا ہے عطیہ جو دیا جائے گا، بہت بری ہے مہمانی جو ان لوگوں کو دی جائے گی۔ ذالک من انباء القری، اللہ فرماتے ہیں یہ خبریں ہیں جو پیچھے بیان ہوئی نا، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہیں، ہود علیہ السلام کا، ثمود علیہ السلام کا، قوم لوط کا، اور پھر قوم شعیب کا، یہ سارے اللہ فرماتے ہیں یہ خبریں ہیں ان بستیوں کی، نقص علیک، کہ ہم بیان کرتے ہیں ان کو آپ پر، منہا قائم، ان میں کچھ بستیاں ایسی ہیں جو ابھی بھی کھڑی ہیں، قائم ہیں، باقی ہیں، وحصید، اور کچھ ایسی ہیں جو مٹ چکی ہیں، جن کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ کچھ کے تو نشانات باقی ہیں، کچھ بالکل صفحہ، اور آج بھی کچھ بستیاں قوم عاد کے بنائے ہوئے مکانات، کچھ کھنڈرات وہاں موجود ہیں عرب میں، تو کچھ ایسے ہیں جن کا کچھ نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وما ظلمناہم، اللہ فرماتے نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم، پس نہ فائدہ دیا ان کو، آلہتہم، ان کے معبودوں نے، التی یدعون من دون اللہ، وہ ان کے معبود جن کو بلاتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، من شیء، کچھ بھی فائدہ نہ دیا، لما جاء امر ربک، جب آ گیا آپ کے رب کا حکم، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں زیادہ کیا
ان کو سوائے بربادی کے، ان کے معبودوں نے جس روش پر وہ چل رہے تھے ان کو سوائے نقصان اور تباہی کے اور کسی چیز کا فائدہ نہ ہوا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہیں، ناظرہ قرآن، ترجمہ، تفسیر اپنے بچوں کو پڑھانا ہو تو آپ نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔